بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعوت نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، گزشتہ روز سے ایک خبر پورے سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر وہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلا شراب خانہ کھول دیا گیا۔ 1 جنوری میں یہ نیوز آئی تھی، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب میں پہلا شراب خانہ کھولا جائے گا، پہلی ایسی دکان کھولی جائے گی جہاں پر شراب دستیاب ہوگی، کوئی بھی شخص وہاں سے جا کر شراب خرید سکے گا اور وہ اس کو پی سکے گا۔ یہ سعودی عرب نے اپنی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب نے یہ اپنا ایک حکم نامہ جاری کیا اور شراب خانہ کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ مگر اس شراب خانہ کھولنے کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شراب خانہ در حقیقت کھولا گیا ہے ان غیر ملکی سفارت خانوں کے لیے جو سعودی عرب کے دارالحکومت میں رہتے ہیں، مگر اس کا یہ ایک جواز پیش کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے جتنے بھی حمایتی ہیں، ان کی سعودی عرب کے وہ ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ اس کو یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ غیر ملکیوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ تو میرا ان سے صرف ایک سوال ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا باہر سے غیر ملکی لوگ سعودی عرب میں نہیں آتے تھے؟ کہ سعودی عرب کا میں نام لے رہا ہوں، کیا مدینے میں دوسرے علاقوں میں کیا غیر ملکی نہیں آتے تھے؟ کیا اس وقت غیر ملکیوں کے لیے یہ اجازت تھی؟ شراب تو تب بھی پی جاتی تھی، تو کیا اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی کہ چلو مسلمان تو نہیں، غیر ملکی یہاں پر آ کر شراب پی لیں؟ مگر ایسی اجازت نہیں ملتی۔ اور اگر یہ قانون ہوتا اسلامی شریعت میں کہ کسی اسلامی ملک میں غیر ملکیوں کے لیے یہ کام جائز قرار دیا جاتا، کہ پھر اجازت دے دیتے۔ مگر آج 70 سال بعد سعودی عرب کو کیوں یاد آیا کہ غیر ملکیوں نے شراب پینی ہوتی ہے؟ تو پھر غیر ملکوں کے دور کے غیر ملکیوں کے ممالک میں زنا بھی عام ہے، وہاں پر زنا بھی کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پر ان غیر ملکیوں کو زنا کی بھی اجازت دے دی جانی چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں شراب خانے کی طرف۔ شراب خانہ کھول تو دیا گیا ہے، مگر اس کے بھی چند ایک اچھی چیزیں ہیں جو شراب خانہ کھولنے کے بعد بھی انہوں نے قانون لاگو کیے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہ جا کر شراب نہیں خرید سکے گا۔ کوئی بھی شخص وہ چاہے غیر ملکی ہے، کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، وہ جا کر شراب نہیں خرید سکے گا جب تک ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے۔ اپلیکیشن میں وہ جس نے شراب لینی ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروائے گا۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ اس کی اپلیکیشن جائے گی وزارت خارجہ کو۔ وزارت خارجہ اس اپلیکیشن کی جانچ پڑتال کرے گی کہ کیا واقعی یہ غیر ملکی ہے، کون سے ملک کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اور اس نے پہلے شراب لی ہے نہیں لی۔ ایک کوٹا بھی مقرر کیا گیا ہے کہ اس کوٹے سے زیادہ شراب نہیں لے سکتے آپ۔ تو جب وہاں سے جانچ پڑتال پوری ہونے کے بعد جب اس کو شراب ملنے کی اجازت دی جائے گی تو اس کو ایک کوڈ دیا جائے گا، وہ اپروول کوڈ ہوگا، وہ کوڈ دکھا کر وہ پھر شاپ پہ جا کر شراب خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شہری، کوئی بھی غیر ملکی وہ اس دکان میں نہیں جا سکے گا۔ دکان پر جانے کی، شراب خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عمر کی حد لگائی گئی ہے کہ 21 سال سے کم عمر کا کوئی بھی شخص ہو، وہ چاہے غیر ملکی سفارت خانوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ 21 سال سے اگر کم ہے تو وہ اس شراب خانے میں، اس شراب کی دکان پہ وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ 2-3 طریقے ہیں جو انہوں نے اپنی جانچ پڑتال کے لیے رکھے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی چاہے مسلمان بھی وہاں سے شراب لینا شروع کر دیں اور ایک چیز سعودی عرب میں وہ وائرل ہونا شروع ہو جائے۔ مگر انہوں نے اس چیز کا بھی ایک خیال رکھا کہ کوئی بھی شخص وہ جا کر شراب نہیں خرید سکے گا۔ اپلیکیشن سے وہ پہلے جا کر رجسٹریشن کروائے گا۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد اس کی جب اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو کوڈ دیا جائے گا۔ کوڈ ملنے کے بعد ہی وہ شراب خرید سکے گا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا تو ہے کہ شراب کھول دی گئی، مگر اس کی پوری حقیقت نہیں بیان کرتے کہ وہاں پر شراب کس قدر کہ ایک محدود تعداد میں اس تعداد میں کھولی گئی کہ اس کو کوئی اتنے وسیع پیمانے پر نہیں کھولا گیا کہ ہر طرف شراب ہی شراب بکے گی۔ صرف ایک دکان کھولی گئی اور اس کے بھی قانون و ضوابط رکھے گئے ہیں۔ مگر یہ بھی ایک غلط اقدام ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں شراب نہیں کھولی گئی بلکہ غیر ملکی سفارت خانوں کے لیے ہی کھولی گئی، مگر کھلی کہاں؟ وہ عرب سرزمین پر جہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے اور ایسی میوزک کی چیزوں سے اس کو نکالا، مگر آج وہی میوزک کی چیزیں، وہی شراب، وہی زنا، وہی چیزیں، سب کچھ وہی مندر آج عرب سرزمین پر واپس آ رہے ہیں، اور یہ تباہی کا آغاز ہے۔